یہاں تک کے الفاظ استعمال کیے امام حسین کی بارگاہ میں کہ ہم آج آپ کو پکار رہے ہیں، اگر آپ نہیں آئے تو قیامت کے دن ہم حضور سے آپ کی شکایت کریں کہ ہم نے تو ان کو پکارا تھا اور یہ آئے نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ امام حسین کو خلافت کا شوق تھا؟ یہ ہماری جو تاریخ ہے مسلمانوں کی، ہماری تاریخ بڑی دردناک ہے۔ ہمارے جو مسلمان ہیں، اکثریت مسلمانوں کی بغیرت قوم ہے، بغیرت لوگ ہیں، یہاں آپ یقین کریں۔ ہماری مسلمانوں کی قوم وہ قوم ہے کہ جس قوم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام وہ ناراض ہو گئی، اور جب ان کا وصال ہوا تو انہوں نے مولا علی کو نصیحت کی کہ میرے انتقال کی اور تدفین کی خبر کسی مسلمان کو نہ دینا، میں ناراض ہوں ان سے۔ بعد میں شیعہ حضرات نے تو وہ کہانی بنا لی نا کہ نہیں وہ پردے کا مسئلہ تھا اس لیے کسی کو بتایا نہیں، رات کو جنازہ اٹھایا، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ ناراض ہو گئی۔ جو باغ فدق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو تحفے میں دیا تھا وہ مسلمانوں نے چھین لیا ان سے، ان کے گھر کو آگ لگا دی، کیل گھس گیا ان کے پیٹ میں، زہر پھیل گیا، اور 2-3 مہینے بعد اسی سے بی بی فاطمہ کا وصال ہوا۔ پہلا خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ طبعی موت مرے۔ اس کے بعد عمر بن خطاب کو مرڈر کیا گیا، عثمان غنی کا مرڈر ہوا، مولا علی کو شہید کیا گیا۔ پھر مولا علی کے بعد ان کے فرزند امام حسن علیہ السلام، ان کو زہر دے کے مارا۔ امام حسین اور آپ کے سارے رفقا کو مسلمانوں نے کربلا کے میدان میں برے طریقے سے شہید کر دیا، اور اس کے بعد بس یہ تلوار چلتی رہی، تلوار چلتی رہی، تلوار چلتی رہی۔ شروع سے لے کر اب تک اسلام فتنوں کا شکار رہا، کس کے ذریعے؟ 2 لوگوں کے ذریعے، ایک منافقین اور دوسرے علماء اسلام۔ یزید بن معاویہ میں اتنی جرت نہیں تھی کہ امام علی مقام کے اوپر اپنی پوری فوج بھیج کے ان کو مروا دے۔ 18,000 علماء انہوں نے فتویٰ جاری کیا تھا امام حسین آل رسول کے خلاف۔ 18,000 علماء نے فتویٰ جاری کیا تھا۔ کیا فتویٰ جاری کیا تھا؟ اب یہ بات سننے سے پہلے ایک قاعدہ سن لیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ جو منتخب ہوگا وہ اجماع امت پر ہوگا، پوری امت کی مشاورت پر ہوگا، ٹھیک ہے؟ جب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی تو اس کے نتیجے میں ایک رفٹ آ گیا مسلمان امت میں، اور امیر معاویہ نے بی بی عائشہ کو اپنے ساتھ ملا لیا اور پھر جنگ کی حضرت علی سے، تو آدھے علاقے کے اوپر حضرت علی کی حکومت ہو گئی اور باقی ماندہ پر امیر معاویہ کی حکومت ہو گئی۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد جس خطے پر حضرت علی کی سلطنت تھی، حکومت تھی، ان کی شہادت کے بعد امام حسن وہاں پر خلیفہ بن گئے۔ 6 مہینے انہوں نے خلافت کی، اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ مسلمانوں کی یکجہتی ٹوٹ گئی ہے۔ اچھا نہیں ہے کہ ایک اسلامی سلطنت کے 2 دھڑے ہوں، اور وہ سید تھے، سید زادے تھے، ان کا اندر باہر پاک تھا، ان کو یہ دنیاوی نمود و نمائش سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، تخت و تاج سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر امیر معاویہ مجھ سے یہ وعدہ کر لے، عہد کر لے کہ اپنے بعد جو نیا خلیفہ بنے گا وہ امیر معاویہ اپنی مرضی سے نہیں بنائے گا، بلکہ امت کی اجماع پر اور شورا پر امت فیصلہ کرے گی کہ کون خلیفہ بنے، اگر وہ یہ عہد کر لے تو میں سبکدوش ہو جاتا ہوں۔ امیر معاویہ نے عہد کر لیا، ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں، تو وہ خلافت سے دستبردار ہو گئے، اور اب پوری سلطنت پر امیر معاویہ حاکم ہو گیا۔ صحیح ہے؟ تو خلیفہ کا قانون کیا ہے کہ پوری امت کا اجماع ہو اور پوری امت کے مشورے سے بنے تو وہ خلیفہ ہوگا۔ تو اب جو بھی خلیفہ بنے گا تو امت جسے چاہے گی، یعنی یہ ریئل ڈیموکریسی ہو گئی نا، یہی جمہوریت ہوتی ہے نا۔ جمہور کا مطلب کیا ہے؟ اکثریت کا فیصلہ۔ اچھا، اب چونکہ
اکثریت کا فیصلہ، امت کا فیصلہ اگر ہو گیا کہ بھئی یہ فلاں جو شخصیت ہے ہم اس کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں، امت نے فیصلہ کر لیا، غور سے سنیے میری بات کو، یہ بڑی اہم بات ہے، امت نے فیصلہ اگر کر لیا اور انتخاب ہو گیا کہ بھئی یہ جو شخصیت ہے اس کو ہم اپنا خلیفہ مانتے ہیں، تو اس سینیریو کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ مسلمانوں میں امت کسی کو خلیفہ چن لے اور پھر کوئی مسلمان کھڑا ہو کے بغاوت کرے کہ میں اس خلیفہ کو نہیں مانتا تو اس کو قتل کر دو، یہ حدیث ہے۔ شام کے جو علماء ہیں معلوم وہ کیا کہتے ہیں؟ ملک شام کے جو علماء ہیں 1400 سال سے وہ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے محمد رسول اللہ کے نواسے کی جان لے لی، کیونکہ یہ حدیث ہے۔ اس سے پہلے کہ وہابی آپ پر راز کھولیں اور بتائیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ ان کی گمراہی کا اثر نہ ہو آپ پر۔ آپ نے سنا ہے نا وہابی کیا کہتے ہیں؟ وہابی کہتے ہیں کہ یزید جنتی ہے۔ کس بنیاد پر کہتے ہیں؟ سب سے بڑی جو ان کے پاس دلیل ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی حدیث ہے۔ لیکن اب اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا اطلاق اس پر ہوگا جس کو خلیفہ امت نے مشورے کی بنیاد پر چنا ہوگا۔ اس کا اطلاق یزید بن معاویہ پر نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس کو امت نے چنا نہیں، اس کو تو اس کے باپ نے خلیفہ بنایا ہے۔ اسلام میں یہاں سے امیر معاویہ نے ملوکیت کا آغاز کیا۔ ملوکیت کیا ہے؟ کنگڈم، جیسے اب یہاں پر کنگڈم ہے نا، ابھی ہماری کوئین کا انتقال ہو گیا، کوئین کے بعد اس کا بیٹا ہے وہ بن گیا پرنس چارلز جو ہے، اب وہ کنگ چارلز ہے۔ جب پرنس چارلز کا انتقال ہو جائے گا اس کے بعد جو اس کا بڑا بیٹا ہے پرنس ولیم وہ بن جائے گا۔ یہ ملوکیت۔ ہمارے پاکستان میں کیا ہوتا ہے سیاسی جماعتوں میں، جیسے مسلم لیگ نون، جیسے پیپلز پارٹی، کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کا لے لیں، پہلے بھٹو تھا، بھٹو چلا گیا دنیا سے، اس کے بعد بھٹو کی بیٹی آ گئی، بے نظیر بھٹو آ گئی نا، پھر بے نظیر بھٹو کو راستے سے ہٹایا آصف زرداری نے، خود بیٹھ گیا، اب اس کا بیٹا تیار ہے، باقی پیپلز پارٹی ساری جھک مرا رہی ہے۔ ملوکیت ہے یہ۔ مسلم لیگ نون میں کیا ہے؟ نواز شریف، شہباز شریف، مریم شریف، یہ شریف اور وہ شریف، کسی بدماش کی باری نہیں آئے گی۔ یہ ملوکیت ہے۔ یہی ملوکیت وہ اسلام میں لے آئے امیر معاویہ۔ اچھا، اس حدیث کو بنیاد بنا کر 18,000 علماء نے فتویٰ دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ حضور کی شریعت کی روشنی میں حسین واجب القتل ہے۔ ان مولویوں نے فتویٰ دیا، 18,000 مولویوں نے فتویٰ دیا۔ ابھی بھی مولویوں سے محبت جاری رکھو گے تم؟ یہ منحوس دین کا بیڑا غرق کر گئے۔ اور کس بنیاد پر؟ اس حدیث کی بنیاد پر کہ بھئی یزید تو خلیفہ ہے ہمارا۔ اور کیا کہا امام حسین کے لیے لفظ کیا استعمال کیے؟ باغی۔ یہ سارے مناظر اس زمین نے دیکھے، باغی کہا۔ یہ تو بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آلریڈی جب ایک خلیفہ موجود ہے تو کوئی آ کے اس کی خلافت کو چیلنج کرے تو وہ واجب القتل ہے۔ یہ تو سمجھ میں آ گئی بات۔ لیکن اس میں مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ یہاں ہے کہ حضور نے جو بات کہی تھی نا، وہ اس خلیفہ کے لیے کہی تھی جس کو امت نے چنا ہو، کیونکہ جس کو امت نے چنا ہے اب امت کو کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی اس سے، کیونکہ انہوں نے خود تو چنا ہے۔ اس کو تو امت نے چنا نہیں، اس کو تو اس کے باپ نے سیٹ پہ بٹھا دیا ہے، زمانے بھر کا حرامی، شرابی، کبابی، خبیث النسل، گندے خون کی پیدائش۔ اور پھر ہزاروں مسلمانوں نے چند مہینوں کے اندر 10,000 مراسلے، خطوط مسلمانوں نے امام عالی مقام کو مدینہ میں بھیجے کہ آؤ ہماری مدد کو، ہم اس ظالم کو اپنا خلیفہ تسلیم نہیں کرتے۔ یہاں تک کے الفاظ استعمال کیے امام حسین کی بارگاہ میں کہ ہم آج آپ کو پکار رہے ہیں، اگر آپ نہیں آئے تو قیامت کے دن ہم حضور سے آپ کی شکایت کریں گے کہ ہم نے تو ان کو پکارا تھا اور یہ آئے نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ امام حسین کو خلافت کا شوق تھا؟
جو حضور کے کاندھوں پر بیٹھنے والا ہو، جس کی گردن پر، لبوں پر، جس کے رخسار پر محمد رسول اللہ بوسہ لیتے ہوں، جس کی طہارت کی گواہی قرآن دیتا ہو، اس کے من میں خلافت اور بادشاہت کی کیا کوئی خواہش ہوگی؟ وہ تو اپنے نانا کی امت کا جو شرازہ بکھر رہا تھا اس کو بچانے کے لیے اپنے گھر سے نکلے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا ارادہ جنگ کرنے کا تھا؟ اگر ان کا ارادہ جنگ کرنے کا تھا تو اپنے بیوی بچوں کو، یہاں تک کہ 6 ماہ کے بچے کو بھی ساتھ لے کے جاتے؟ ہرگز نہیں۔ یہ وہی علماء ہیں جو آج تک چلے آ رہے ہیں۔ 500 علماء نے سیدنا غوث اعظم پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا۔ یہ مولویوں نے چھوڑا ہے کسی کو؟